یعنی یہ کہنا کہ سپریم کورٹ میں چونکہ کیسز بڑے آ گئے ہیں تو اس لیے ہم ایک اور کورٹ بنا دیں، اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہوگی کہ عمران خان کا اتنا کنٹرول ہے پارٹی پہ، لوگوں پہ، تمام تر ایفرٹس کے باوجود جو پی ٹی آئی ہے وہ نہیں ختم ہو سکی۔ اگر آپ عمران خان کے ساتھ رسے ہوئے بیٹھے رہیں گے تو مجھے آپ بتائیے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اگلے 60-70 دنوں میں سہیل آفریدی صاحب مجبور ہو جائیں گے ایک لانگ مارچ لانے کے لیے۔ اگر اگلے 5-6 سال یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوگی حکومت میں بھی، اور مائنس عمران خان دیکھیں ہو نہیں سکتا ہے۔ اور پاکستان کا مفاد بھی یہ ہے کہ اس وقت جے یو آئی اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور جی ڈی اے یہ ایک الائنس میں اکٹھے ہوں۔ دیکھیں نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ڈیولوشن ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم شہزاد، وی نیوز کے پروگرام سیاست اور صحافت کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج ہیں پاکستان کے ایک انتہائی اہم سیاستدان فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ ان کی جتنی کلیئر تھنکنگ ہے شاید اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں کسی اور کی ہو۔ جو بیانیہ بنانا ہو فواد چودھری صاحب سے بہتر کوئی بیانیہ نہیں بنا سکتا۔ جتنے کلیئر تھاٹس، یہ جہاں بھی کھڑے ہوں، جس پوزیشن میں بھی ہوں، جتنی کلیئر تھاٹس ان کی ہوتی ہیں اور جتنے کلیئر ورڈز یہ یوز کرتے ہیں شاید ہی اس وقت کوئی اور کرتا ہو۔ تو بہت بہت شکریہ فواد بھائی، آج آپ نے وقت نکالا۔ آج ہم فواد بھائی سے کچھ باتیں کریں گے تازہ صورتحال پہ۔ سب سے پہلے فواد بھائی بتائیں کہ آپ نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے عمران خان صاحب کے لیے سہولیات پیدا کرنے کی اور الٹیمیٹلی ان کو رہا کروانے کی۔ وہ تحریک اس وقت کہاں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ظاہر ہے آپ نے بھی بڑی قریب سے سیاست کو دیکھا ہے، رپورٹ کیا ہے، ہمارا جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے بین الاقوامی سطح پہ کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں، امریکہ سے تعلقات، چین سے، سعودی عربیہ سے، ایون ایران سے، اور انڈیا کو جو سبق سکھایا وہ تو ہے ہی، لیکن ان کامیابیوں کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ پاکستان میں یہ حکومت نہیں کر سکی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ٹمپریچر اتنا ہائی ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان، بشرا بی بی اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ دیکھو میڈیا پس گیا ہے، سینسرشپس نے میڈیا کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ٹیلی ویژنز جو ہیں وہ صرف حکومتی اب فنڈز کے اوپر جو ہے سروائیو کر رہے ہیں، ادروائز تو ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہی ختم ہو گئی ہے، اخباریں ختم ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کا جوڈیشری کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا، اب تو خیر انہوں نے ماشاءاللہ قبر کھود کے اسی میں ہی ڈال ہی دیا۔ سو اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ ہاسٹیج ہوئی ہے اس پولیٹیکل جو ایک پاکستان کا ماحول ہے اس میں پھر جو ہم سب جو دوست ہیں پرانے، انہوں نے کئی ملاقاتیں کی ہم نے آپس میں، لیکن محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بہرحال اس پہ جو ہے کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم نے باقی دوستوں کو بھی کہا، اسد عمر کو، علی زیدی کو، باقی دوستوں کو بھی کہا کہ آپ اگر شامل ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ٹائمنگ نہیں ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خیال میں اگر مزید ویٹ کرتے تو پاکستان میں جو مزید چیزیں جو ہیں خراب ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہم نے پھر شروع کیا۔ ہم نے محمود مولوی صاحب کے اچھے تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ میں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک مدعا رکھا، پھر حکومت کے سامنے مدعا رکھا، پھر ہمیں اجازت دی گئی ملنے کی جو ہمارے کوٹ لکھپت کے دوست ہیں ان سے، پھر ہم نے ان سے ملے، شاہ محمود قریشی صاحب سے، اعجاز چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، محمود رشید صاحب سے کمیونیکیشن ہوئی، یاسمین راشد صاحبہ سے کمیونیکیشن، ان سب لوگوں سے ہماری ایک جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوئی، عمر رحیمہ، اور سب جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے لایا جائے۔ اب دیکھیے ہمارا مدعا یہ تھا جو حکومت کے سامنے کہ اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کرتے، اگر آپ عمران خان کے ساتھ رسے ہوئے بیٹھے رہیں گے تو مجھے آپ بتائیے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ اگلے 60-70 دنوں میں سہیل آفریدی صاحب مجبور ہو جائیں گے ایک لانگ مارچ لانے کے لیے، عمران خان مجبور ہو جائیں گے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے لیے، اور آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کو کنفرنٹ کریں۔ آپ اس کو کیسے کنفرنٹ کریں گے؟ آپ وہاں پہ گورنر رول لگائیں گے، آپ ہائی ہینڈیڈنیس کریں گے، لوگوں کو روکیں گے، وہاں جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ ہائی ہی رہے گا۔ تو اس لیے پہلا سٹیپ حکومت نے جو ہے وہ ایک سٹیپ لینا ہے،
اور پھر ہم پی ٹی آئی سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک سٹیپ پیچھے لے تاکہ ایک جگہ اسپیس کریٹ ہو. اور آپ نے پہلا سٹیپ آپ کو کیا لینا چاہیے؟ آپ کو یہ سٹیپ لینا چاہیے کہ یہ جو 5 لوگ جیل میں ہیں کوٹ لکھپت میں، ان کو ہم ریلیف دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو باہر آئیں، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اصل لیڈرشپ تو وہ ہے، موجودہ لیڈرشپ تو ایسے ہی ہے نا بیچارے، یہ تو کاٹ کما کے ہو گئے. وہ آئیں، وہ آ کے تحریک انصاف کی پالیٹکس کو بھی دیکھیں گے. وہ عمران خان سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں. موجودہ لیڈرشپ کا تو دیکھیں نا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان انہیں نہیں جانتے، تو یہ تو ادھر ادھر سے آپ نے چونکہ ساری لیڈرشپ فارغ کر دی، تو وہ لوگ آئیں گے جب تو وہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اینڈ دین اس کو تھوڑا جو ہے وہ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. تو حکومت کا کیا رسپانس ہے اس پہ؟ حکومت کا اچھا رسپانس ہے. ہماری جو ملاقاتیں ہوئیں، جو سینئر منسٹرز کے ساتھ ہوئیں، اسپیکر صاحب کے ساتھ ہوئیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے. گو ان کا یہ گلہ ضرور ہے کہ پہلے ہم نے جب بھی کوشش کی پی ٹی آئی کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی سنسیئر کوششیں کی. سچی بات یہ ہے کہ کوششیں انہوں نے کی ہیں لیکن رزلٹ اورینٹیڈ نہیں تھیں، اور فوکس ایکچولی ان کا فی الحال اڈیالہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے سٹیپ میں کوٹ لکھپت پہ فوکس کر لیں. ہمارے جو کارکنان ہیں گجرانوالہ کے، جن کو 5 سال سزا ہوئی ہے، 1.5 سال سے ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی، ان پہ فوکس کر لیں. جب ایک دفعہ ہم ٹمپریچر نیچے لے آئیں گے تو پھر ہم آپ جو ہے بات خان صاحب سے کریں تو اس کا فائدہ ہوگا. اتنے ہائی ٹمپریچر میں آپ کیسے بات کریں گے؟ لیکن فواد صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ اگرچہ آپ کی حکومت کے سینئر وزراء سے بات ہوئی، اسپیکر سے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، لیکن دے آر ناٹ دا ڈیسیژن میکرس. فیصلے تو کہیں اور ہونے ہیں، تو وہ اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بغیر ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہونے، ہمیں بھی پتہ ہے اس کے بغیر نہیں ہونے. لیکن اگر ہمیں اجازت ملی ہے، ملاقات کی اجازت ملی ہے، ہم گئے ہیں، تو ظاہر ہے. دیکھیں، فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی نارمل ہو. یہ ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ پاکستان ایک پولیٹیکل، وہ بھی کون لوگ ہیں مطلب فوج میں یا سارے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاکستان میں ہی ہیں. ہمارے جو ہے ان کے پرانے، ہمیں جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں. سو خاندان میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے بہتر یہی ہوتا ہے، 2 طریقے نا، یا تو آپ دشمنی میں بدل دیں گے اور آپ کی دشمنیاں چلتی رہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صلح صفائی ہو، کچھ چیزیں ٹیمپریچر ہو. ہم چاہتے ہیں کہ دوسری طرف جائیں. اب الٹیمیٹلی جو بھی ہوگا وہ تو حالات ہوتے ہیں نا، سیاست، حالات، یہ تو دریا کے پانی کی طرح ہے، راستہ اپنا خود ہی بنتا جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ہو جس میں بات چیت شروع ہو. اور میں نے پہلے بھی خان صاحب سے، جب 2-2.5 مہینے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، آخری غالباً اگست میں ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ سر دیکھیں، میں ملیٹنٹ نہیں ہوں، مجھے تو بندوقی چلانی نہیں آتی. ہم پالیٹیشین ہیں، ہمیں اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے. اور آپ کی اسپیس تب کریٹ ہوگی جب ہم حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے. اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہم سے اس لیے بات چیت اس وقت تک برابری کی سطح پہ نہیں کرے گی جب تک ان کو ہمارے احتجاج کا، اس کا کوئی خوف نہ ہو. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ الائنس بنائیں. اور میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ 3-4 مہینے مجھے دے دیں تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، پیر صاحب پگاڑا سے، حافظ نعیم صاحب سے، ان سب سے مل کے ہم ایک بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا سکیں گے. اور یہ الائنس پھر حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرے گا. مولانا فضل الرحمان کی ایک پوزیشن ہے، ایک یونیک پوزیشن ہے. دیکھیے، ان کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی وہ بات چیت کر سکتے ہیں، وہ حکومت سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. وہ ہماری حکومت گرانے میں بھی جو ہے وہ سب سے آگے رہے ہیں، اور اس حکومت کے بھی وہ خلاف ہیں. تو اس پوزیشن کو یوز کیا جا سکتا تھا بفر کریٹ کرنے کے لیے. لیکن بہرحال وہ اس وقت علی امین چیف منسٹر تھے، باہر جو ہے ان کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اور اندر خان صاحب شاید ان کو اطلاعات جو ہیں وہ ایسے ہی دیتے رہے، فضل الرحمان یہ ہیں، وہ ہیں، انہوں نے کہا یہ وہ تو ایسے ہے، وہ ایسے ہے. میں نے کہا جی وہ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں، وہ ان کا ڈر یہ ہے کہ وہ انہیں آپ کو آ کے ملیں گے تو پی ٹی آئی اگلے دن اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر کے بیٹھ جائے گی. تو مولانا فضل الرحمان اور ہم ایک پارٹی نہیں ہیں، ان کی اپنے ریزرویشنز ہیں ہمارے پہ، ہماری ریزرویشن ہے ان کے اوپر. لیکن پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا ایک مفاد وابستہ ہے تو پھر آپ چھوٹی لڑائیوں کو فراموش کر کے بڑی مفاد کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور پاکستان کا مفاد بھی یہ ہے کہ اس وقت JUI اور PTI
اور جماعت اسلامی اور GDA یہ ایک الائنس میں اکٹھے ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا اچھا مجھے سوچنے دو، لیکن وہ سوچنے دو اس کے بعد ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی. لیکن ویسے بھی انہوں نے ایک اور تحریک اناؤنس کر دی، وہ تو پھر نہیں ہو سکتا تھا. تو ابھی آپ ہوپ فل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے ہوپ فل ہیں؟ آئی ایم ویری ہوپ فل ایکچولی. آئی وڈ سے کہ گورنمنٹ سائڈ سے تو لوگ بڑے کین بھی ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے. اور PTI جو ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے جس سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، تقریباً ساری ہی لیڈرشپ سے ملاقاتیں، جو پرانے ہمارے MNAs ہیں MPAs ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی واحد راستہ ہے آگے بڑھنے کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس راستے پہ ہم آگے چلیں. اور اب یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ وغیرہ والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس ہفتے سے اگلے ہفتے سے دوبارہ یہ ملاقاتیں ریزیوم ہوں گی اینڈ لیٹس سی. تو اب کس سے مل رہے ہیں آپ اس ہفتے؟ دیکھیں ہماری ملاقات جو ہیں وہ سینئر منسٹرز جو ہیں سارے ان سے ہوئی ہیں، اسپیکر صاحب سے ہوئی ہیں. اب دوبارہ انہی لوگوں سے ملاقات ہونی ہے. اور دوسرا جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہاتھ ہے یا جو کانسنٹ ہے وہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے. حکومت بھی یہ سمجھتی ہے. اب حکومت اسٹیبلشمنٹ آپس میں ایک پالیسی بنائیں، اور وہ پالیسی یہ بنائیں کہ یہ معاملات نارملائز کرنے ہیں، تو پھر ہی آگے بڑھیں گے نا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی چلنا چاہیے اور ہم نے جوڈیشری بھی فتح کر لی ہے اور میڈیا بھی فتح کر لی ہے اور پاکستان بھی فتح کر لیا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے پھر کیا ہو سکتا. اور مائنس عمران خان دیکھیں ہو نہیں سکتا. بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوگی حکومت میں بھی کہ مائنس عمران خان آپ کر لیں، لیکن عمران خان اصل میں PTI ایگزسٹ نہیں کرتے. اٹس آلریڈی مائنس PTI. عمران خان ہے اور لوگ ہیں، تو آپ عمران خان کیسے مائنس ہو سکتے ہیں؟ اس آپ کا جو بھی سلوشن ہوگا عمران خان تو اس میں انٹیگرل پارٹ ہے. لیکن فاضل صاحب دیکھیں، اگر جو بھی ڈیسیجن میکر ہیں اگر وہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہارڈ طریقے سے ہی ڈیل کرنا ہے، ہم نے سارے کیسز چلانے ہیں، ہم نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا، تو مطلب کتنے سال چلیں گے؟ لائک وہ آلریڈی 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور اگر 5-6 سال اور یہ کیسز چلا لیتے ہیں، جس طرح ابھی امینڈمنٹس کے نتیجے میں بہت ساری اسٹرکچرل چینجز آئی ہیں اور لگ رہا ہے کہ ایک لمبا ایک اننگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس میں اگر اگلے 5-6 سال یہی صورتحال رہتی ہے تو پھر تو PTI کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. مہاتیر محمد آخری دفعہ وزیر اعظم 96 سال کی عمر میں بنے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان جتنے الحمدللہ فل فٹ ہیں، وہ کوئی ان کی صحت کا پرابلم نہیں ہے اس ماشاء اللہ، اور مینٹلی بھی وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. اور یہ سوچنے کا طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں، دس از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان. لیکن نا پرابلم یہ ہے کہ آپ 2 myths تھی نا جن کے اوپر آپ نے سارا کیا. ایک تو آپ نے کہا عمران خان جیل نہیں کاٹ سکے گا، 1 مہینہ ہو جائے گا. دوسری myth تھی کہ PTI جو ہے وہ ہم اس کو ہم MKM بنا دیں گے. یہ دونوں myths جو ہیں یہ غلط ثابت ہوئی. اب تو صرف ایک تیسری myth ہے نا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستانی جو ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے اور ہم قابو کر لیں. اب تیسری myth دیکھیں، یہ جو تیسری myth ہے یہ ایکچولی اس کے اوپر کوئی پالیسی بننی ہی نہیں چاہیے، بیکاز جب ایک دفعہ لوگ باہر آ جائیں پھر آپ ان کو قابو کر نہیں سکتے. سو نو گورنمنٹ شوڈ ٹیک دس ٹو دا تھنگس ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کہیں لوگوں کو اتنا دیوار سے پش کریں کہ وہ نکل آئیں اور وہ کریں. تو میرے خیال کے اندر یہ جو تیسری myth ہے اس کو ایک طرف رکھ کے، اور ہمیں یا تو 2.5 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، حکومت جو ہے وہ عمران خان کا کوئی آلٹرنیٹ بنا لیتی، پولیٹیکل آلٹرنیٹ بنا لیتی، اور عمران خان کی پاپولیرٹی پولیٹیکلی یہ نہ ہوتی جو ہے، تو پھر تو کہہ سکتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بٹ دیکھو اگر 65% لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو 8 فروری کو، اب الیکشن ہوں گے 75% لوگ ان کو یہ ووٹ دیں گے، تو وہ تو ریلیونٹ زیادہ ریلیونٹ ہوگا. تو دا پرابلم از کہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں بن سکا. فیلئر جو ہے حکومت کا اور فیصلہ کرنے والوں کا وہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل وائبل آلٹرنیٹ نہیں بنا سکے عمران خان کا. سو دیٹس دا ایشو جس کو آپ نے جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے، وہ آپ سے نہیں ہوا. لہٰذا عمران خان کے بغیر سلوشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اب ہی ہیز گون ٹو بگ، اور جب بھی الیکشن ہوں گے وہ الیکشن عمران خان کے نام پہ ہونے ہیں، جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوں گے. سو پولیٹیشینز جو ہیں، اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ عمران خان کا اتنا کنٹرول ہے پارٹی پہ، لوگوں پہ، کہ
کہ تمام تر ایفرٹس کے باوجود جو پی ٹی آئی ہے وہ نہیں ختم ہو سکی. آج عمران خان ان کو سارے ایم این اے ایم پی اس کو ہٹا کے اور کھمبوں کو ٹکٹ دیں گے وہ بن جائے گا, تو پھر اس لیے ان کی ریلیونسی تو برقرار ہے. اچھا, اس ساری صورتحال میں جو چیز ایک نئی نظر آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کی کوششیں ہیں وہ پرانی پی ٹی آئی کو ریوائیو کرنے کی طرف بھی ہیں, تو کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ پرانی پی ٹی آئی ریوائیو ہو گئی ہے؟ انشاءاللہ. اس کے علاوہ سلوشن نہیں ہے. دیکھیں ہمیں بڑی جو غلط پالیسی لی گئی, جو شاہ محمود قریشی کو, پرویز الہی صاحب کو, اسد عمر کو, مجھے, پرویز اپنے خٹک صاحب کو, محمود خان صاحب وغیرہ, ان سب کو جو ختم کیا گیا, عمران اسماعیل, علی زیدی اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کو جو ہے آپ نے الیکشن نہیں لڑنے دیا, ان کو جو ہے وہ قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا. یہ اعجاز چودھری, محمود الرشید, سب لوگ, میاں اسلم اقبال, حماد اظہر, کتنے نام میں گنواؤں آپ کو, یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی ہیں. اور آپ جب آپ اب سہیل آفریدی پہ جو کرٹیسزم کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی بندہ ہی نہیں چھوڑا تو اب آپ جو 36 سال کے لڑکے ہیں انہوں نے بننا ہے نا. اب آپ ان کے ساتھ کریں گے تو اور نیچے سے اور ینگسٹر آ جائیں گے, اس کا کیا فائدہ. سو بیسکلی جو آئی تھنک ایک جو کوئرژن کی پالیسی ہے, جو ڈنڈے سوٹی کی پالیسی ہے, اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اور وہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں ملک میں لا سکتی. اس وقت دیکھیں نا 3 سال ہو گئے ہیں, ہماری جو پرابلم ہے میجر وہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا 50,000 روپے سے کوئی 2.5-3 لاکھ روپے کمانے والا آدمی ہے اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے سروائیو کیسے کرنا ہے اس ملک میں. آپ کسان کی حالت دیکھیں, ہماری تو چونکہ انفارچونیٹلی سارا جو فوکس ہے وہ ہارڈ کور بڑی پالیٹکس کے اوپر ہے, عمران خان. اصل میں تو کسی نے ابھی تک جو ہے وہ فارمر کو جا کے نہیں دیکھا کہ اس کا سروائیول کا کیا حال ہے. ہم نے جو 50-60 ہزار روپے سے 2-2.5 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں ان کو ہم میڈیا نے جو ہے وہ نہیں دکھایا کہ ان کا کیا حالات. آپ فیصل آباد میں میری کل ایک فارمر جو پریزیڈنٹ ہیں چیمبر سے ان کی بات ہو رہی تھی, وہ بالکل رونے والے ہوئے تھے کہ یہاں پہ تو آپ نے جو افغان ٹریڈ بند ہوئی ہے اس کے بعد 15 روپیہ جو گز ہے اس میں ہمارا قیمت کا فرق آ گیا ہے اور ہمارے اتنے برے حالات ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو انفارچونیٹلی اوورسیز پاکستانی اس وقت آپ پراپرٹی میں جو لوگ تھے پاکستان میں جو پیسے بنتے تھے وہ تو پراپرٹی میں بنتے ہیں. پراپرٹی کے مارکیٹ کا آپ حالات دیکھ لیں کیا ہیں, ہمارے عام دکاندار کے حالات کیا ہیں, ہمارے جو یہ لوگ ہیں چھوٹا بزنس مین ہے اس کے حالات کیا ہیں. سیلریڈ کے 60% تک تو آپ نے سیلریڈ لوگوں پہ ٹیکس لگا دیا ہے. سو آئی تھنک یہ پرابلم ہے کہ آپ کا, اور پھر جب انویسٹمنٹ جو آتی ہے, اگر اوورسیز پاکستانی ہی کنونس نہیں ہے پاکستان میں پیسے لگانے کے, تو مجھے بتائیں باقی کسی کو کس نے اپنا کاٹا ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ پیسے لگائے گا. صحیح ہے. اچھا, سہیل آفریدی صاحب کافی اگریسو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں فوج کے خلاف. ابھی پچھلے ہفتے ان کی ایک بہت ہی زیادہ اگریسو اسٹیٹمنٹ تھی جو شاید عقائد سے بھی مختلف تھی. آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ میرا خیال انہوں نے دونوں طرف ہی دی ہیں. ایک طرف جب وہ اڈیالہ گئے تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ہم حامی ہیں, انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کا جواب نہیں آیا, اور اس کے بعد جو آئی وڈ سے کہ جو سہیل آفریدی کے بارے میں زبان استعمال کی گئی وہ بھی بڑی نامناسب تھی, اور حکومتی وزراء نے جو کیا وہ بھی بڑا نامناسب تھا, اور اس کے جواب میں سہیل آفریدی نے جو کیا وہ بھی نامناسب تھا. بٹ دس از این ایکسپریشن آف آئی وڈ سے دا بٹرنیس دیٹ وی ہیو ان آور پالیٹکس. اور اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اس بٹرنیس کو نیچے نہیں لائیں گے معاملات خراب ہوں گے. اور جو خیبر پختونخوا ہے اس کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو بالکل پش ٹو دا وال کر دیں. آپ دیکھیے نا کہ, اور پھر ایک اور بھی دیکھیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو لیٹ سے ایک دفعہ نکال دیں ایکویشن سے, خیبر پختونخوا کی کون سی جماعت آپ کے نیریٹو کے ساتھ ہے؟ خیبر پختونخوا اور افغانستان کی پالیسی جو ہے, کیا جے یو آئی اس کے ساتھ ہے؟ فضل الرحمان صاحب نے تو اسمبلی میں کہا کہ جو حالات ہیں ہندوستان سے لڑائی ہو تو قوم اکٹھی ہے, افغانستان سے لڑائی ہوگی تو قوم اکٹھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. اے این پی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, پی ٹی ایم کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, تو ایک گروپ تو کوئی آپ کے ساتھ ہو نا پالیسی میں. سو آئی تھنک دا اونلی پارٹی دیٹ ریپرزینٹس فیڈریشن
in Khyber Pakhtunkhwa, truly represent federation in Khyber Pakhtunkhwa like the rest of the country is PTI, اور اس کو push to the wall نہیں کرنا چاہیے. سر 27ویں ترمیم آ چکی ہے, اب قانون بن گیا ہے, اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, فیڈرل جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے وہ بن چکی ہے, جج صاحب نے حلف اٹھا لی ہے. آپ کا کیا کمنٹ ہے اس پہ, یہ کیا ہوا ہے اور اس کے آگے اثرات کیسے کیا ہوں گے؟ میری تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں نے چودھری احسن بھون صاحب سے, اعظم تارڑ صاحب سے بھی میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے, یا تو آپ احسن بھون صاحب خود بن رہے ہو نا کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سربراہ, تو ہم پھر بھی ایک کوڑا کٹ کر جائیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بندہ جو ہے وہ تو لگ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو مجھے اچھا, اور یہ نہیں کہ کوئی آپ اپوزیشن کے نقطۂ نظر سے, ایون اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے نقطۂ نظر سے بھی مجھے کوئی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ترمیم ہے. مثلاً آپ دیکھیے, آپ نے 26ویں ترمیم کر لی, 26ویں ترمیم میں آپ نے کانسٹیٹیوشن بینچز بنا دیے. اب ان بینچز سے کیا گورنمنٹ کو کوئی چیلنج آ رہا تھا؟ آنسر از نو. یعنی ان بینچز نے یہ سیٹیں اٹھا کے گورنمنٹ کو دے دی جو نہیں بنتی تھیں, 90 کے قریب سیٹیں. اس کے بعد انہوں نے ملٹری کورٹس کو جسٹیفائی کر دیا جو شاید کوئی اور دنیا میں کورٹ نہ کرتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ اس حکومت کے خلاف کیا, ایسا بھی نہیں کیا کہ جس سے کوئی تھوڑی گرمی ہی لگے حکومت کو. وہ تو سارے حکومت کے جو تھے وہ پروردہ تھے. اچھا, ان بینچز میں پھر فائدہ یہ تھا کہ آپ کو یہ آپشن تھی کہ آپ ان جج کو بدل دیتے, جو جج پسند نہیں ہے اس کو بدل دیں اگلے مہینے. حکومت کو تو وہ سیٹ اپ بڑا سوٹ کرتا تھا کانسٹیٹیوشن بینچز کا. یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا گیا ہے, آپ نے 1887 سے جو نظام چل رہا ہے جوڈیشری کا, یعنی 125-30 سال ہو گئے, اس نظام کو آپ نے بیک جنبش قلم بدل دیا ہے. اور کوئی سر پیر نہیں ہے کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا. یعنی یہ کہنا کہ سپریم کورٹ میں چونکہ کیسز بڑے آ گئے ہیں تو اس لیے ہم ایک اور کورٹ بنا دیں, اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہوگی. کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز ہیں وہ تو فیلئر ہے ہائی کورٹ کا اور ڈسٹرکٹ کورٹس کا. آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹس کو اور ہائی کورٹ کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسز کے لیے کورٹ بنا رہے ہیں. اس ریڈیکلس. کوئی دنیا میں کہیں پہ بھی 50-60 ہزار کیس سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ کورٹ فریم ورک ہے, آپ کا جو پروونشل کورٹ فریم ورک ہے, وہ ناکام ہوا ہے. دس از ناٹ فار دا سپریم کورٹ ٹو اس کو ٹھیک کرنا. اور پھر دیکھیے اس نظام میں جس قسم کی اپوائنٹمنٹ, جس قسم کا سسٹم بنا ہے, کسی آنریبل آدمی کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے ٹو سرو کرنا. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعفے آ رہے ہیں. اٹس آئی تھنک چونکہ پرکس اینڈ پریویلیجز بہت زیادہ ہیں, تو اگر آپ ایک عام انسان کے طور پہ دیکھیں تو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. آپ 1.5 کروڑ روپیہ مہینہ آپ کی جو ہے وہ اس وقت ایک جج پڑھ رہا ہے, وہ اس کو لات مار کے باہر آتا ہے. اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود اگر لوگ استعفے دے رہے ہیں تو دس شوز کہ کس قدر آپ کی بےہودہ یہ امینڈمنٹس ہیں, اور کس قدر. اور دوسرا, جیسا میں نے آپ کو کہا, کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہوگا سوائے نقصان کے, حکومت کے نقصان کے, پاکستان کے نقصان کے, اپوزیشن کے نقصان کے, کوئی اور فائدہ نہیں. لیکن سر لیڈرشپ میں تو ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے کہ آپ کے جو فیلڈ مارشل ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کو ایک لانگر وہ ٹرم مل گئی ہے, اور جو بھی پرائم منسٹر ہوگا اس کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک اکٹھے آگے بڑھے گی. جب تک وہ تگڑے ہیں وہ رہیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے. وہ تگڑے ہیں رہیں گے, ان کو بھی امینڈمنٹس کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے. تگڑے ہیں وہ رہیں گے بس, نہیں جب نہیں تگڑے ہوں گے تو نہیں رہیں گے. آگے 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, 29ویں بھی آ رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں وہ ڈیولوشن ہوگی اور یہ ہوگا, مجھے نہیں لگتا. دیکھیں, نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ڈیولوشن ممکن نہیں ہے. COD جب سے ہوا اس میں انہوں نے طے کر لیا کہ سندھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اور پنجاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب وہ سندھ سے پنجاب آنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے, تو مریم نواز نے بڑا بری طرح ریئیکٹ کیا, کیونکہ انہوں نے اپنی فیفڈمز بنا لی ہیں. اور ڈیولوشن کے لیے تو آپ کو 28ویں ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو PFC بن لگا ہوا ہے, پروونشل فائنینس کمیشن, اس کے اندر آپ لکھا ہوا ہے کہ ڈیوالو ہوگی ڈسٹرکٹس میں پیسہ. تو آپ ڈسٹرکٹس میں پیسہ ڈیوالو کر کے دکھائیں نا پہلے. ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن تو سیکنڈ پارٹ ہے, پہلے تو فائنینشیل ڈیولوشن ہے. آپ چیف منسٹر سے پیسے لیں اور ڈسٹرکٹس کو دیں.
آئین کے اندر 140A میں لکھا ہوا ہے، آپ نہیں کر پا رہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیولوشن کرا پائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ضرور ہے، اینڈ آئی تھنک اٹ ول بی ویری آنیسٹ آئی وڈ سے کہ چیز کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کر جاتی ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان کی. جس طرح پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا، پرویز مشرف صاحب کا دور وہ واحد دور تھا جس میں جو چھوٹے ڈسٹرکٹس تھے ان میں ترقی ہوئی، کیونکہ انہوں نے پیسہ ڈیوالو کر دیا تھا. اور انفارچونیٹلی بعد میں اس کو سسٹین نہیں کیا گیا کیونکہ زرداری اور نواز شریف کا انٹرسٹ نہیں تھا. اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے بڑھے گا، لیکن اگر بڑھے تو بہت اچھی بات ہے. تو سر اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اگلے 3 سال کا بعد کا پاکستان ہوگا، وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مستقبل کیا ہے ہمارا؟ پاکستان تو 6 مہینوں میں آپ دیکھیں، 3 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے. دیکھیں 6 مہینے میں اگلے جو ہے آپ 3 سال کی پریڈکشنز تو کرنی بڑی مشکل ہے. 6 مہینے تو یہ سیٹ اپ کنٹینیو ظاہر کرے گا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ انگیجمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. جو کوشش ہم کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوگی تو پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے گا. اگر ہماری کوشش ناکام ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر پھر ایک دوبارہ نئی ہائٹس پہ چلا جائے گا، اور اس کے پھر اپنے مسائل جو ہیں ان کا ہمیں ان سے سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ جس قسم کی اس وقت کی سچویشن ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا، لانگ مارچ آئے گا، اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہوں گے اس سے جو پھر ہے ٹمپریچر بہت اوپر چلا جائے گا، اور یہ ترامیم سے پالیٹکس کا کنٹرول نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں پاکستان کی انڈیا اور افغانستان کی پالیسی درست ہے؟ دیکھیے یہ جو پالیسی ہے نا، اس میں پاکستان کی جو آئی وڈ سے کہ ڈسکریشن ہے وہ بڑی کم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنے فیصلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے زندگیوں میں آزاد نہیں ہوتے، ملک بھی اس طرح سے وی آل آر ایز فار ایز کنٹریز آر کنسرنڈ وی آر پرزنرز آف جیوگرافی. اور پاکستان کے اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر انفارچونیٹلی جو ہماری جیوگرافی ہے وہ پاکستان کو ایک مسلسل چیلنج دیتی ہے. ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ہماری طرف ایک کنسنسس ہے کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ہماری فوج میں بھی یہ چیز ہے، ہمارے سول لیڈرشپ میں. یہ جو تینوں بڑے لیڈرز ہیں، عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، تینوں ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر اب ایک ہندوتا کا بہت بڑا اثر ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی پالیٹکس پاکستان اور مسلم دشمنی کے اوپر مبنی ہے، اور وہ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. اور جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اس میں جو افغانستان کی بھی جو ایک سمجھیے کہ ان کی طرف بھی اسی طرح کی مجبوریاں ہیں جیسے پاکستان کی، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. دا کائنڈ آف ریلیشن شپ دے ہیڈ ود ٹی ٹی پی. اور پاکستان میں جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز کی، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، لوگوں کی، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پاکستان ہیز ٹو ایکٹ. سو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے پاس کوئی زیادہ ڈسکریشن ہے اپنے فیصلوں میں. جی، پاکستان کے پاس زیادہ ڈسکریشن نہیں ہے، اور فواد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں کہ اگلے سال کا ہم نہیں سوچ سکتے، ہم 6 مہینے کا سوچتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ان کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوگی، اور پاکستان میں جو ٹیمپریچرز ہیں وہ نیچے آئیں گے، اور اس میں عوام کو موقع ملے گا، باقی لوگوں کو موقع ملے گا، اور ملک آگے بڑھے گا. بہت شکریہ فواد بھائی آپ کو ٹائم نکالنے کا. آپ سے کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا کچھ مہینے بعد پاکستان کہاں پہنچا ہے. ناظرین، آپ اس طرح کے انٹرویوز اور خبروں کے لیے جڑے رہیں وی نیوز .pk کے ساتھ. بہت شکریہ.